بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسی نماز ہے اور ایسی دعائیں ہیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام بوقت حاجت پڑھا کرتے تھے اور آپ کی حاجت فوراً پوری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نماز بزرگ علماء شیخ مفید، شیخ توسی اور سید ابن طاووس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ اس نماز سے حاجتیں پوری ہونے میں تاخیر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سخت مشکل پیش آ جائے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی دنیاوی چارہ کار نہ رہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہو تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے 3 روزے رکھیں اور جمعے کے روز غسل کریں، پاک و پاکیزہ لباس پہنیں اور گھر کی سب سے اونچی چھت پر چلے جائیں۔ چھت پر جو کہ پاک و پاکیزہ ہو 2 رکعت نماز مثل نماز فریضہ کے بجا لائیں۔ نماز کے بعد اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور یہ پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ آپ نے آخر میں لکھے گئے لفظ قضا و قضا نہیں کہنے، بلکہ یہاں اپنی حاجات بیان کرنی ہے۔ اپنی حاجتیں طلب کرنے کے بعد آپ نے دعا کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی نماز و دعا ہے جسے امام جعفر صادق علیہ السلام خود پڑھا کرتے تھے۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے کیونکہ اس کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن عام مشاہدہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہمارا ایمان، گمان، عقیدہ اور روحانی طہارت و پاکیزگی کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک عمل 10 مختلف لوگ کریں تو ان 10 کے 10 لوگوں پر اس کا نتیجہ مختلف مرتب ہوگا۔ اس کی وجہ ان لوگوں کا اپنا روحانی مقام ہے۔ روحانی طور پر جو جس سطح پر ہوگا، اعمال اور دعاؤں کا نتیجہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ جب تم خدا سے کوئی حاجت طلب کرو تو تمہاری حالت کم از کم ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی دنیاوی حاکم کے پاس کوئی اہم حاجت لے کر جاتے ہو۔ جب تمہیں بادشاہ یا حاکم سے کوئی حاجت ہوتی ہے تو تم اس کی ہر رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی طرح خدا سے حاجت طلب کرتے وقت بھی اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی حاکم کی طرف تو تمہاری توجہ زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف کم۔ اگر ایسا کر رہے ہوگے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہوگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی رضا کے لیے زیادہ کوشش کی جائے اور خدا کی رضا کے لیے کم؟ جب تمہارے نزدیک خدا کی قدر و منزلت اس کے بندوں سے کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کی عظمت و جلالت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں اور آپ بندوں کو خدا پر ترجیح دیتے ہو اور خدا کو کم تر سمجھتے ہو۔ اس طرح تو بہت ہی مشکل ہوگا کہ تم نماز و روزے کے ذریعے اپنی حاجت روائی کر سکو۔ اگر حاجت روائی کے لیے نماز یا روزے بجا لاؤ تو یہ آزمائش و تجربے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آزمائش اس کی ہوا کرتی ہے جس کے بارے میں بدگمانی ہو، اور اللہ سے بدگمانی کا مطلب آپ خود ہی سمجھ لو۔ اس لیے اللہ کی رضا و خوشنودی کی حتی الامکان پوری کوشش کریں اور پھر مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب دعا کا پہلا حصہ پڑھ کر اپنی حاجتیں بیان کر چکے تو اب اسکرین پر موجود دعا کا یہ اگلا حصہ پڑھیں۔ جب دعا مکمل ہو جائے تو اپنا دایاں رخسار زمین پر رکھیں اور اسکرین پر موجود یہ دعا پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جب واپس آتا ہوں تو میری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔